ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ رمضان کے ابتدائی 20 روز کے دوران مسجد الحرام میں 22 ملین سے زیادہ اور مسجد نبوی میں 21 ملین سے زیادہ افراد نے ادا کی نماز۔ رمضان کے دوران مکہ مکرمہ میں آخری عرصے میں ہوٹل کے شعبے میں دیکھنے میں آئی تیزی۔ امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی مصری صدر عبد الفاتح سے ملاقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ G20 ممالک نے ہندوستان کی کئی تجاوزات کی حمایت کی ہے، وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کا دعویٰ۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت میں 4 اسپیشل اکنامک زونز قائم کرنے کا کیا اعلان۔ ED کی طرف سے جاری تحقیقات پر سنجے سنگھ نے اٹھائے سنگین سوالات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس نے کہا کہ رمضان کے ابتدائی 20 روز کے دوران مسجد الحرام میں 22 ملین سے زائد اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 21 ملین سے زیادہ افراد نے نماز ادا کی۔ سعودی خبر ادارے SPA کے مطابق ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس نے کہا کہ انتظامیہ نے دونوں مقدس مساجد میں عبادت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے خاص منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد جاری رکھا ہے۔ منصوبے کا مقصد عمرہ زائرین اور حرمین میں آنے والوں کو مقدس مساجد میں پرسکون ماحول مہیا ہو اور وہ سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس نے کہا کہ ان تمام انتظامات کے لیے ہمیں اعلیٰ قیادت کی جانب سے تمام سہولتیں میسر ہیں جن پر وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نئے ہجری سال سے لے کر اب تک مسجد نبوی میں 169 ملین سے زیادہ خواتین و حضرات نے نماز ادا کی۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں ماہ رمضان کے آخری عرصے میں ہوٹل کے شعبے میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ مرکزی مقامات پر قائم ہوٹلوں میں کمروں کی بکنگ کی شرح 100% تک پہنچ گئی ہے، جو کورونا وبا کے بعد سے بلند ترین سطح ہے۔ عرب نیوز کے مطابق عزیزیہ کے علاقے میں قائم ایک ہوٹل کے مینیجر نے بتایا کہ رواں سال عمرہ زائرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بکنگ کا تناسب کورونا سے پہلے والی سطح پر چلا گیا ہے۔ ہوٹل مینیجر نے مزید بتایا کہ ٹرانسپورٹیشن کے نئے نیٹ ورک سے ان ہوٹلوں کو بھی فائدہ پہنچا ہے، جو مکے کے مرکزی علاقے سے باہر واقع ہے۔ زائرین کے لیے مرکزی علاقے سے باہر رہائشی کی جگہ کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرکزی علاقوں میں قائم ہوٹلوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور مصری صدر شیخ فاتح ال سیسی نے قاہرہ کے الاتحادیہ محل میں ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے صدور نے برادرانہ تعلقات، تعاون اور مشترکہ کوششوں، دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کو عروج کی نئی منزل تک لے جانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور علاقائی و بین الاقوامی حالات بھی زیر غور آئیں۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے اس موقع پر کہا کہ امارات مشترکہ مفادات میں معاون ہر مرحلے پر مصر کے ساتھ مشاورت اور تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارات اور مصر دونوں خطے کی عوام خوشحالی اور ترقی میں معاون امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ اماراتی صدر کا کہنا تھا کہ مصر اور امارات کے برادرانہ تعلقات مستحکم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور اعتبار کے رشتوں سے منسلک ہے۔ مصری صدر نے اماراتی صدر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود کو اپنے دوسرے گھر میں سمجھے۔ کہا امارات کے ساتھ برادرانہ تعلقات فخر کا باعث ہے۔ اماراتی صدر کا مصر کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے بدھ کو وہ قاہرہ سے روانہ ہو گئے۔ صدر عبد الفاتح ال سیسی نے ایئرپورٹ پر انہیں رخصت کیا۔ قبل ازیں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے مصر کے سرکاری دورے پر قاہرہ پہنچے تو الاتحادیہ محل میں ان کا سرکاری استقبال کیا گیا اور دونوں ملکوں کے قومی ترانہ بجائے گئے اور اماراتی صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا کہ G20 ممالک نے ہندوستان کی کئی تجاوزات کی حمایت کی ہے اور ان پر بات چیت جاری ہے۔ سیتارمن نے G20 ممالک کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز FMCBG کی 2 روزہ میٹنگ کے بعد G20 ممالک کے اپنے متعدد ہم منصوبوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ ہندوستان نے گزشتہ سال ستمبر میں G20 کی صدارت سنبھالی تھی اور ستمبر کے اوائل میں نئی دہلی میں رہنماؤں کی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
G20 دنیا کی بڑی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر معیشتوں کی ایک اہم تنظیم ہے۔ سیتارمن نے جمعرات کے روز واشنگٹن میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے سالانہ موسم بہار کے اجلاس کے موقع پر G20 ممالک کے اپنے ہم منصوبوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہندوستان کی زیادہ تر تجاویز کو اچھی حمایت مل رہی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ G20 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی دوسری میٹنگ میں 3 سیشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میں رکن ممالک سے اہم تجاویز موصول ہوئی ہے۔ ان اجلاسوں میں 13 مندوب ممالک، کئی بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے تقریباً 350 مندوبین نے شرکت کی۔ G20 اجلاسوں میں 6 نتائج سامنے آئے۔ ان میں قرضوں کی تنظیم نو اور قرض کی کمزوریوں پر کامیابی کے ساتھ بات چیت کے ساتھ عالمی خود مختار قرضوں کی گول میز کی میزبانی شامل ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت میں 4 اسپیشل اکنامک زون قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی خبر ادارے SPA کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا کہ اسپیشل اکنامک زون سے ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ ہر زون متعلقہ علاقے کی خصوصیات کا عینِ دار ہوگا۔ یہ زونز ریاض، جازان، راس الخیر اور کنگ عبداللہ اکنامک سٹی شمالی جدہ میں کھولے جائیں گے۔ ولی عہد نے کہا کہ نئے اسپیشل اکنامک زون کے اسپیشل قوانین و ضوابط ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسپیشل زونز دنیا بھر کے ممتاز سرمایہ کاروں کے لیے کشش کا باعث بنیں گے اور یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے مسابقت کا مؤثر ماحول فراہم کریں گے۔ ان سے سعودی معیشت کو فروغ کے حوالے سے زبردست موقع پیدا ہوں گے اور نئی ملازمتوں کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا اور مختلف صنعتیں سعودی عرب کا حصہ بنیں گی اور سعودی وژن 2030 میں معاون شعبوں کے اسٹریٹجک اہداف کے لیے زرعِ زمین فراہم کریں گے۔ ولی عہد نے توجہ دلائی کہ اسپیشل اکنامک زون مکمل صنعتی اور لاجسٹک پلیٹ فارم ثابت ہوں گے۔ مشرق وسطی اور افریقہ تک رسائی کے لیے راہداری فراہم کرنے والے ملک کی حیثیت سے سعودی عرب کی پوزیشن مضبوط ہوگی اور یہ مشرق اور مغرب کی منڈیوں کے درمیان پل کا کام دیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے سرکاری اداروں، محکموں، وزارتوں اور پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کی عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری ملازمین کو عید کی چھٹیاں 29 رمضان یعنی 20 اپریل سے 3 شوال 23 اپریل 2023 تک ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پرائیویٹ سیکٹر کے تمام ملازمین کو بھی عید الفطر کی چھٹیاں 20 اپریل سے لے کر 23 اپریل تک رہیں گی اور انہیں چھٹیوں کے دنوں میں بھی تنخواہ ملیں گی۔ امریکہ میں میسا جوسٹس انٹرنیشنل گارڈ کے ایک رکن کو قومی سلامتی کے امور سے متعلق انتہائی خفیہ دستاویزات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ان خفیہ دستاویزات کے لیک ہونے کے بعد امریکہ کے انتہائی خفیہ رازوں کو محفوظ بنانے کی صلاحیت پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ 21 سالہ جاک ڈوگلس نامی نیشنل گارڈ ممبر جو ایک IT ماہر ہے کو FBI کے افسران نے حراست میں لے لیا۔ بتایا گیا کہ اس پر خفیہ دفاعی معلومات کو لیک کرنے پر فرد جرم عائد کی جائے گی جو جاسوسی ایکٹ کے تحت ایک جرم ہے۔ اگرچہ گرفتاری ایک بڑی پیش رفت ہے، تاہم فوج اور محکمہ انصاف اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ چیٹ روم میں شیئر کیے گئے حساس سرکاری راز کس طرح پوری دنیا میں گشت کرنے لگے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمان سنجے سنگھ نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے شراب پالیسی معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کی طرف سے جاری تحقیقات پر سنگین سوالات اٹھائے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو کیجریوال، منیش اور ستیندر کو زہر کی پوڑیاں دے دو۔ پریس کانفرنس شروع ہوتے ہی سنجے سنگھ نے کہا ED کی تحقیقات کس طرح جھوٹ کا بلندہ ہے، کہا اس کا میں آج پھر انکشاف کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کریں۔ سبھی پترکار بندھوؤں کو نمسکار۔ ED کی جانچ کیسے ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کا ایک اور سچ آپ کے سامنے اجاگر کرنے جا رہا ہوں۔ اور میں آج چاہتا ہوں کہ اگر بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں میں، پروکتاؤں میں ذرا سی بھی نیتکتا ہے تو جتنا چلا چلا کر بولے ہیں کہ منیش سسودیا نے 14 فون ڈسٹرائے کر دیا، منیش سسودیا نے 14 فون ڈسٹرائے کر دیا، آج وہ سارے پروکتا ہاتھ جوڑ کر ٹی وی چینل پر آپ لوگوں سے معافی مانگیں گے۔ وہ سارے ED کے ادھیکاری جنہوں نے منیش سسودیا کو بدنام کیا،
जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बदनाम किया, वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आपसे माफी मांगेंगे। मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ईडी अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपके सामने गलत तथ्य दे रहे हैं, जो आपके सामने गलत जानकारी देकर जमानतें रद्द करा रहे हैं, उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के मामले में कार्रवाई कीजिए और जरूरत पड़े तो ऐसे अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालिए। मैं बताता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया। मनीष सिसोदिया ने 14 फोन बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। हम भी जाते थे चैनल पे, हमसे पूछते थे 14 फोन तोड़ दिया, 14 फोन तोड़ दिया। हमने सोचा देखा जाए कौन से 14 फोन है। तो जब उन्होंने ईडी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो ये 14 फोन की जानकारी दी उन्होंने। ये 14 फोन बताया गायब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। ये 14 के 14 फोन जिंदा हैं। ये 14 के 14 फोन जिंदा हैं। इनके ईएमआई नंबर मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। और बड़ा मजेदार तथ्य है, इसमें से 5 फोन खुद सीबीआई ईडी के पास है। देखिए क्या नौटंकी कर रही है। इसमें से 5 फोन खुद ईडी ने सीज किया हुआ है और आपको कहते हैं 14 फोन रद्द कर दिए गए, तोड़ दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। मजाक बना लिया है जांच का, तमाशा बना लिया है। एक उप मुख्यमंत्री के घर में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की निसाबी किताब से मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र हटा दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस की 11वीं क्लास की निसाबी किताब के पहले चैप्टर आइन क्यों और कैसे में एक सतर में तरमीम की गई, जिसके तहत मौलाना आज़ाद का नाम दस्तूर साज असम्बली कमेटी के इजलासों से हटा दिया गया। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर आइनी कमेटियों की सरबराही करते थे। इसमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम खारिज कर दिया गया। मौलाना आज़ाद ने 1946 में हिंदुस्तान की नई दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात में आइन की तश्कील की क़ियादत की। कांग्रेस सदर के तौर पर उन्होंने इस वफ्द की सरबराही भी की, जिसने बरतानवी कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत की। दूसरी जानिब इसी निसाबी किताब से जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ मौज़ूआत को भी हटा दिया गया। आइन का फ़लसफ़ा नामी 10वीं चैप्टर में जम्मू कश्मीर का ख़ित्ता-ए शराइत के साथ हिंदुस्तान में शामिल होने वाली लाइन को हज़फ कर दिया गया। शहर हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ डांस करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर की शाह इनायतगंज पुलिस ने रामनवमी जुलूस के दौरान नाथूराम गोडसे की तस्वीर को दिखाकर डांस करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ ताज़रत हिंद की दफ़ा 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त आंध्र प्रदेश के अमलापुर के मुतवत्तिन 21 साला ITI टेक्नीशियन चिन्ना हेमा कुमार के तौर पर की गई है, जो फिलहाल गच्चीबौली के सिद्दीक नगर में मुकीम है। वो गच्चीबौली इलाके में BJP का सरगर्म कारकुन है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। रमज़ान के इब्तदाई 20 रोज़ के दौरान मस्जिदुल हराम में 22 मिलियन से ज़्यादा और मस्जिद नबवी में 21 मिलियन से ज़्यादा अफराद ने अदा की नमाज। रमज़ान के दौरान मक्का मुकर्रमा में आखिरी अरसे में होटल के शोबे में देखने में आई तेज़ी। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मिस्री सदर अब्दुल फातेह से मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। G20 ममालिक ने हिंदुस्तान की कई तजावीज़ात की हिमायत की है, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का दावा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत में 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम करने का किया ऐलान। ईडी की तरफ से जारी तहकीकात पर संजय सिंह ने उठाए संगीन सवालात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827